بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شراز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ شراز ٹی وی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ایک کبوتر کا واقعہ۔ 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک کو جب یزید کی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید نے حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسم کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمانوں اور زمینوں میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزرا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے تو کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو دیکھا، خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچا دی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مسند حوالوں سے درج ہے کہ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہو گئی، ہاتھوں نے کام کرنے چھوڑ دیا۔ یہ کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھنا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا آتا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی زیادہ درد تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس پرندے کے
قطروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ پر پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑتے ہی تاکہ اس لڑکی کی آنکھیں امام حسین کے خون کی برکت سے اسے بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگا کہ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دونوں آنکھوں میں ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کے دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی کی اس کبوتر کی طرف دیکھتے ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر اور گرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکل ہی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتایا کہ کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ کی باتیں سن کر لڑکی روتے ہوئے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح ٹھیک ہو گئی ہو؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بھری آرزو کی پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے؟ جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے کبوتر کو گویا عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرے جسم مبارک سے خون سے تر ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو اس کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میرے اس پیاری بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہودی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی اسی کو یہ سارا قصہ سنا دیتا تھا تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔